آج کا خطبہ جمعۃ المبارک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان دونوں کی آپس میں محبت کیا تھی، پیار کتنا تھا، رشتہ داریاں کیسی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔
حمد و ثنا رب العالمین کی بابرکت پاکیزہ ذات کے لیے کہ جو معاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحمتیں کرنے والا، محبت کرنے والوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ درود و سلام کی برکھا ہو اس ہادی کل پہ کہ جس نے آ کے کفر و جہالت کی تاریکیوں کو مٹا دیا، ایمان کی شمع روشن کی، لوگوں کو عمل کے رستے پہ ڈالا، صراط مستقیم کا سالک بنا دیا۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے میں وعدہ کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان دونوں کی آپس میں محبت کیا تھی، پیار کتنا تھا، رشتہ داریاں کیسی تھیں۔ تاریخ نے جھوٹوں کا پلندہ اکٹھا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا، اور ہم نے تاریخی روایات پہ اعتماد کر کے صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ خصوصاً خلفائے ثلاثہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کائنات کے دوہرے داماد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہم نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر کدورت پیدا کر لی۔ اگر پوری دنیا کی تاریخ کو اکٹھا کر لیا جائے اور پوری دنیا کے دانشور، مفکر، علماء، فقہاء ساری دنیا کے اکٹھے ہو جائیں اور وہ صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ دشمنیاں بیان کرنے لگ جائیں، صحابہ کرام کی آپس میں لڑائیاں اور نفرتیں بیان کرنے لگ جائیں، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں پھر بھی ان کی باتوں پہ یقین نہیں کروں گا، کیونکہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے جو اعلان کرتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی کے صحابہ کافروں کے بارے میں سخت تھے، آپس میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے تھے۔ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے پوری دنیا کی تاریخ کو اپنے پاؤں تلے روند کے رکھ دوں گا، کیونکہ رب کا قرآن ان کی محبت کو بیان کر رہا ہے۔ اور میں افسوس کہنا چاہتا ہوں ہم کیسے بھولے بھالے مسلمان ہیں، ہم نے تاریخی روایات پہ تو غور کر لیا، ان کو تو یاد کر لیا، ان پہ اعتماد اور بھروسہ کر لیا اور صحابہ کی نفرتوں کو بیان کرنے لگ گئے، لیکن ہم نے رب کے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا۔ رحماء بینہم، ایک ایک صحابی کی پیشانی پہ لکھا نظر آتا ہے رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، یہ محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ محبت کسی نے مال و دولت کی بنیاد پہ پیدا نہیں کی، یہ محبت کسی نے رشتوں کے لین دین میں پیدا نہیں کی، یہ محبت کسی نے کسی عہدے کے لالچ میں پیدا نہیں کی۔ یہ محبت کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، لوگو اس وقت کو تم یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا، باپ بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا، خاوند اپنی بیوی کو اپنے پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنے والا تھا، جب باپ اپنے بیٹے کا گریبان پکڑ رہا تھا اور بیٹا اپنے باپ کی گردن کاٹنے پہ تیار اور تلا ہوا تھا، جب خاندانوں کے خاندان آپس میں ٹکرا رہے تھے، 100 سال کی لڑائیوں کے اندر تمہارے خاندانوں کے ہزاروں بندے مر چکے تھے، خون کی ندیاں بہہ چکی تھیں، لوگوں اس وقت کا یاد کرو
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اب یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ کائنات کے رب نے پیدا کی ہے۔ تو نعوذ باللہ، کیا رب کی محبت اتنی کمزور تھی؟ کیا اللہ کی یہ نعمت اتنی چھوٹی نعمت تھی کہ چند سالوں کی محبت رہتی؟ اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے اور صحابہ کرام نے لڑنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ذرا غور سے سوچئے، کیا رب کی یہ محبت اتنی کمزور تھی کہ پیغمبر کائنات دنیا سے گئے اور صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کی پیدا کردہ محبت اتنی کمزور نہیں، کیونکہ رب نے یہ محبت کیسے پیدا کی ہے؟ اپنے نبی سے کہہ دیا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے میرے محبوب پیغمبر، تیرے صحابہ کے درمیان، ان مسلمانوں کے درمیان، کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان محبت میں نے پیدا کی ہے۔ اور سن لو میرے محبوب، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما لفت بین قلوبہم، آپ پوری دنیا کے خزانے اکٹھے کر لیں، سونا چاندی لے کے آ جائیں، ہیرے جواہرات لے کے آ جائیں، سمندر کے سینے کے اندر جتنے خزانے میں نے چھپا کے رکھے، زمین کے پیٹ کے اندر جو کچھ میں نے رکھ دیا، سارا اکٹھا کر کے ان صحابہ کے اندر تقسیم کر دو کہ ان کی محبت پیدا ہو جائے۔ ما لفت بین قلوبہم، میرے نبی آپ اس طریقے سے کبھی بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ رب کا کمال ہے، اللہ کی رحمت ہے، رب کی قدرت ہے۔ اللہ نے ان دشمنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا کے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی ہے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں رب کے قرآن نے جو بیان کر دیا وہ تو محبت کے دریا ہیں۔ اور ایک اور موقع پہ اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی بندہ مرتد ہو بھی جائے گا، میں اللہ ایسی قوم لے کے آؤں گا، ایسے لوگوں کو لے کے آؤں گا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہنے والے، محبت کے ساتھ رہنے والے، اور کافروں کے بارے میں بڑے سخت دل ہوں گے۔ میں ایسے لوگوں کو لے کے آؤں گا۔ وہ کون لوگ آئے تھے؟ وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہی آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کی صفت یہ بیان کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دلوں کو دیکھا، سب سے پیارا دل محمد رسول اللہ کا نظر آیا، اس کو نبوت اور رسالت عطا کر دی۔ پھر اللہ نے دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے پیارے دل جو نظر آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کے لیے منتخب کر لیا۔ کیا رب نے نعوذ باللہ ایسے دل منتخب کیے تھے جن کے دلوں میں کفر تھا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے انتخاب میں اتنی کمزوری تھی؟ کیا اللہ کو پتہ نہ چلا کہ کائنات کے رب نے جن دلوں کا انتخاب اپنے نبی کی صحابیت کے لیے کیا، ان دلوں کے اندر کفر موجود تھا، ان کے اندر دشمنی موجود تھی، ان کے اندر عداوت موجود تھی، بغض اور کینہ موجود تھا۔ یہ الزام تو کائنات کے رب پہ بھی جاتا ہے جب تم بیان کرتے ہو کہ نبی کے صحابہ کے آپس میں دشمنیاں تھیں۔ ظالموں، تم نے سوچا نہیں کہ تم نے نعوذ باللہ رب کے علم کو بھی ناقص کر دیا، کہ رب کو بھی پتہ نہیں چلا کہ ان کے دلوں میں نفاق موجود تھا۔ اس لیے کائنات کے رب نے اگر نبی کے صحابہ کو منتخب کیا تو محبت کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے پیپر میں امتحان لیا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام کامیاب ہو گئے۔ لہم مغفرۃ اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ صحابہ کی آپس میں محبت کیسی تھی؟ قربان جائیے، اللہ اکبر، دونوں ایک دوسرے کا، اہل بیت صحابہ کرام کا احترام کرتے اور صحابہ کرام اہل بیت کا احترام کرتے۔ یہ درجہ بندیاں ہیں، یہ تفاوت ہے۔ کوئی بدری صحابی ہیں، کوئی مہاجرین صحابہ ہیں، کچھ انصار ہیں، کچھ صحابہ کرام
احد کے صحابہ ہیں، کچھ حدیبیہ کے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ درجہ بندی کر دی، صحابہ اکرام کو اعزازات دیے، ان کو فضیلتیں عطا کیں، ان کو لقب سے نوازا، ان کو آپ نے ڈگریاں عطا کیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے سکیل اور گریڈ بنا دیے، اس صحابی کا یہ گریڈ ہے، اس کا یہ سکیل ہے، اس کا یہ اعزاز ہے، اس کا یہ منصب ہے۔ اسی طرح یہ صحابہ اکرام کی تقسیم، وہ صحابہ اکرام جو نبی کے گھر والوں میں سے تھے، آل بنو ہاشم تھے، آل بنو عباس تھے، آل حارث تھے، آل جعفر بن ابی طالب تھے، یہ 4 قسم کے صحابہ اکرام یہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر تمام مسلمان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسلمان تھے ان کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ ان کی آپس میں محبت اور قربان جائے میں یہاں یہ بات کہہ دوں، اہل سنت اہل حدیث کا مسلک اعتدال کا مسلک ہے، درمیانہ مسلک ہے، برابری کا مسلک ہے، اور دین اسلام برابری کا سبق دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال والی امت بنایا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے، اور ہم اعتدال والے لوگ ہیں۔ ہر موقع پہ اعتدال، یہودیت کے اندر جفا ہے، عیسائیت کے اندر محبت ہی محبت ہے، اتنی محبت کہ گر جاؤ جھک جاؤ، لیکن اسلام کے اندر اعتدال ہے، جفا بھی نہیں کرو، جھک بھی نہیں جاؤ، اپنے حق کے لیے کھڑے رہو۔ اسلام نے اعتدال کا سبق دیا ہے۔ جبریہ اور قدریہ کے اندر افراط و تفریط ہے، جبریہ نے انسان کو مجبور محض کر دیا، سارا ملبہ تقدیر پہ ڈال دیا، قدریہ نے تقدیر کا انکار کر دیا، اور اہل سنت اہل حدیث اس کے درمیان میں کھڑے ہیں، نہ تو جبر پہ سارا ملبہ تقدیر پہ ڈالتے ہیں، اور نہ ہی سارے کا سارا ملبہ اللہ اکبر تقدیر کا انکار کرنے پہ ڈال دیتے ہیں۔ درمیانہ اعتدال کا دین، اعتدال کا مسلک، اور ہمیں اعتدال پہ کام کرنا ہوگا، اعتدال کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جس قدر صحابہ کرام سے محبت کرنے کا حکم ہے، اسی قدر ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ہے، اور جس قدر اہل بیت سے محبت اور پیار کرنے کا حکم ہے، اسی قدر اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم ہے۔ میں کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کائنات کا رب عدالت لگائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، صحابہ کی محبت کا مقدمہ چلے گا، اہل حدیث پیش ہوگا، اہل سنت اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، کائنات کا حساب لیں گے، اہل سنت سے اللہ پوچھیں گے، نبی کے صحابہ کی محبت کا سوال کیا جائے گا، اہل حدیث کامیاب نکلے گا، نبی کے صحابہ کی بعد اہل بیت کی محبت کا سوال کیا جائے گا، اہل حدیث اہل سنت کامیاب نکلیں گے۔ کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہہ دیتا ہوں، اگر اللہ میرے دل سے خون کے قطروں کو اللہ دیکھنا شروع کر دے، جہاں ایک قطرے پہ ابو بکر صدیق کا نام نظر آئے گا، دوسرے قطرے پہ عمر فاروق کا نام نظر آئے گا، تیسرے پہ عثمان ذی النورین کا نام نظر آئے گا، چوتھے پہ حیدر کرار کا نام نظر آئے گا، جہاں پہ امی عائشہ کی محبت کا نام میرے دل کے اندر نظر آئے گا، وہیں پہ سیدہ فاطمہ سے محبت کا پیغام بھی نظر آئے گا، جہاں پہ حسنین کریمین سے محبت کا خون کے قطرے میرے دل میں نظر آئیں گے، ویسے اسی طرح نبی کے ایک ایک صحابی کے ساتھ محبت کا پیغام نظر آئے گا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے، ہم دونوں کے ساتھ محبت کرنے والے، اور اگر قیامت کو اللہ نے بارگاہ لگا دی، فیصلے ہونے شروع ہو گئے، جو ناسبی ہیں، جناب علی کو گالیاں دینے والے، جناب علی کی فضیلت میں کمی کرنے والے، اہل بیت سے نفرت کا اظہار کرنے والے، یہ کہاں جائیں گے؟ اور اگر رب نے عدالت لگائی تو رافضی جو نبی کے صحابہ کو گالیاں دینے والے، وہ کہاں جائیں گے؟ ہم الحمدللہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب اہل بیت کا مقدمہ آئے گا تب بھی ہم جیتیں گے، جب نبی کے صحابہ کا مقدمہ آئے گا تب بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ یہ ہمارا اعزاز ہے، اور یہی اعتدال کا مسلک ہے۔ اور صحابہ کرام کی آپس میں محبت کیسی تھی؟ قربان جائیں، نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا،
جناب علی اس وقت خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے۔ نجران کے عیسائی ایک تحریری معاہدہ لے کے آئے کہ یہ تحریری معاہدہ پیغمبر کائنات نے ہمیں لکھ کے دیا تھا، اللہ کے رسول کی تحریر ہے، آپ نے کہا تھا عیسائیوں کو ان کے علاقوں سے نہ نکالا جائے، اور جناب علی کے پاس لے کے آئے۔ جناب علی یہ معاہدہ رسول اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ معاہدہ پکڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، منظر سامنے آ گیا، کہنے لگے ہاں یہ تحریر میری ہے، معاہدہ اللہ کے رسول نے لکھوایا تھا، رسم الخط میرا ہے، میرے ہاتھ سے لکھا ہوا یہ معاہدہ ہے۔ عیسائیوں تم کیا کہتے ہو؟ عیسائی کہنے لگے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ہماری زمینوں سے بے دخل کر دیا تھا، سرزمین عرب سے نکال دیا تھا، ہمیں ہماری زمینیں واپس کی جائیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت دیکھیں، پیار دیکھیں، الفت دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں ان عمر کان رشید الامری، میں نے دنیا کے اندر عمر ابن خطاب جیسا دور اندیش، عقل مند، فہم و فراست والا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جو فیصلے عمر کر کے چلا گیا، علی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے بڑھ کے اور کون سی محبت تمہارے سامنے رکھ دوں؟ اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت کا اندازہ کیجئے۔ ایران فتح ہوا، ایران سے بادشاہ قبیلے کی یزدجر کی 2 بیٹیاں، 2 شہزادیاں قیدی بن کے مسلمانوں کے پاس آ گئیں۔ جناب عمر ابن خطاب کی عدالت میں پہنچیں، لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا، کہنے والوں نے کہا عمر تم امیر المومنین ہو، تم خلیفۃ المسلمین ہو، یہ لونڈیاں، یہ بادشاہ کی بیٹیاں، یہ تمہارے قابل ہیں، تم ان سے شادی کر لو، اپنے بیٹوں سے نکاح کر دو۔ جناب عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، الفاظ پہ غور کیجئے، بنات الکرامی من اصول الکرامی لا یستحقہن الا الکرام۔ لوگوں سن لو، یہ دونوں شہزادیاں عزت دار گھرانے کی بیٹیاں ہیں، عزت دار خاندان کی بیٹیاں ہیں، اگر کوئی ان کے ساتھ شادی کرنے کے قابل ہے تو وہ عزت دار انسان ان سے شادی کرنے کے قابل ہے۔ اب جناب عمر کا فیصلہ دیکھیے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی کو بلایا اور دونوں لونڈیاں ان کے حوالے کر دیں، کہا علی یہ دونوں شہزادیاں ہیں، اعلیٰ خاندان کی ہیں، ان سے شادی اگر کوئی کر سکتا ہے تو عرب کے اندر اعلیٰ خاندان والا کر سکتا ہے، علی ان دونوں کے قابل تمہارا خاندان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شہزادی کی شادی اپنے بیٹے جناب حسن سے کر دی، اور ایک کی شادی جناب صدیق کے بیٹے زید بن صدیق کے ساتھ کر دی۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کی محبت، صحابہ کا پیار۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس یمن کے علاقے سے مال آیا، آپ نے صحابہ اکرام میں مال تقسیم کیا، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، 1000 دینار دے دیا، جناب حسین کو بلایا، 1000 دینار دے دیا، عبداللہ ابن عمر کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، 500 دینار دیا۔ بیٹا کھڑا ہو گیا، اعتراض کرنے لگا، اے میرے والد محترم، جب اللہ کے رسول کا دور نبوت تھا، پیغمبر کائنات کے دور نبوت میں میں جہاد کیا کرتا تھا، میں جنگ کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول مجھے تھپکیاں دیا کرتے تھے، اس وقت میں جوان تھا، دین اسلام کی اشاعت میں میرا بڑا حصہ ہے، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس وقت حسنین کریمین، یہ دونوں شہزادے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے دین کے اندر کتنے کو خدمات ہیں، ان کو 1000 دینار دیا، مجھے 500 دینار کیوں دیا؟ مجھے بھی 1000 دینار ملنا چاہیے تھا۔ جناب عمر ابن خطاب کا الفاظ سنیے، ان کا جواب سنیے، اپنے سینے کی تختیوں پہ نوٹ کر کے لے جائیں۔ جناب عمر ابن خطاب کہتے ہیں، عبداللہ جاؤ حسنین کریمین جیسی نانی لے کے آ جاؤ، حسنین کریمین جیسا نانا لے کے آ جاؤ، ان کے والد جیسا والد لے کے آ جاؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ جاؤ، ان کی خالہ جیسی خالہ لے کے آ جاؤ، ان کی پھپھے امی ہانی جیسی پھپھی لے کے آ جاؤ، جاؤ ان کے خاندان جیسا خاندان لے کے آ جاؤ، میں تمہیں 1000 دینار دے دوں گا۔ اگر حسنین کریمین کے والد محترم علی ہیں تو تمہارا والد ایک عام مسلمان عمر ہے، بتاؤ میں تم دونوں کو برابر کیسے کر دوں؟ اس سے بڑھ کے اور کون سی محبت چاہتے ہو؟ رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، آپس
آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3712 نمبر روایت صحیح بخاری کی، عمر ابن خطاب کہا کرتے تھے، جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، والذی نفسی بیدہ، اس رب کی مجھے قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ احب الیہ من قرابتی، لوگوں مجھے اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے مجھے اتنی محبت نہیں جتنی محبت محمد رسول اللہ کے گھرانے سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی محبت مجھے جناب علی سے ہے، جتنی محبت حسنین کریمین سے ہے، جتنی محبت مجھے سیدہ فاطمہ سے ہے، یہ جناب ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری کی کتاب المناقب کی دوسری روایت 3713 نمبر جناب ابوبکر فرماتے ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، لوگوں پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ کے گھر والوں کا خیال رکھا کرو، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کرو، اور یہ محبت کا اظہار قربان جائیں جناب صدیق کس انداز سے کرتے تھے۔ مدینہ کی گلیاں ہیں، جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلی کے اندر چل رہے ہیں، جناب علی حیدر کرار ساتھ ہیں، دونوں ساتھی، دونوں دوست باتیں کرتے جا رہے ہیں، سامنے نظر پڑی بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں کے اندر جناب حسن بھی کھیل رہے ہیں، جناب حسن نے اپنے بابا علی کو دیکھا، دوڑ کے آئے، علی آگے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ہاتھ پھیلائے ہیں، جناب صدیق آگے بڑھے، جناب حسن کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور زبان سے مسکرا کے کہتے ہیں واللہ شبہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، علی بیٹا تیرا ہے، شکل محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت کا اظہار اہل بیت کے ساتھ جناب صدیق کر رہے ہیں۔ اور شیعہ کی کتاب کا حوالہ الصواعق المحرکہ بیان کرتا لکھنے والا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے معصوم بچے ہیں، مسجد کے اندر آئے، جناب صدیق کے پاس آئے، ممبر کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، میرے صدیق کے قمیص کا دامن یوں پکڑا اور دامن کو کھینچ کے کہنے لگے میرے بابا کے ممبر سے نیچے اتر آؤ۔ جناب صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جناب حسن چھوٹے بچے تھے، اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا، پیار کیا۔ جناب علی پریشان ہو گئے کہ کیسی گستاخی کر دی، اللہ کے بندے جناب حسن نے جناب صدیق سے کیا کہہ دیا؟ جناب صدیق کہتے ہیں علی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ تمہارا بیٹا نہیں، یہ جناب محمد رسول اللہ کا نواسہ ہے، اہل بیت کا فرد ہے، مجھے تمہارے سے بڑھ کے حسن سے محبت ہے۔ کتنا پیار کرنے والے تھے۔ اور ظالموں تم نے نبی کی صحابہ کی محبتوں کو یوں گدلا کر دیا، تم نے صحابہ کے پیار پہ یوں پردے ڈالے، تم نے تاریخ کی باتوں پہ آ کے صحابہ اکرام پہ کیچڑ اچھالا، ان کی محبتوں کو تم نے پسے پشت ڈالا، ان کی محبتوں پہ تم نے پردے ڈال کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اور سنیے، آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت صحابہ اکرام کی آپس میں جنگیں کیوں ہوئی تھیں، لڑائیاں کیوں ہوئی تھیں؟ جنگیں ہوئی تھیں، لڑائیاں ہوئی تھیں، اس قدر نہیں تھیں جس قدر آج کی تاریخ نے جھوٹ بولا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دیکھو، میں مثال آج کے دور کی دینا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، میرے سامنے قرآن مقدس ہے، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارے شیعہ بھائیوں کی کتابوں کے اندر نبی کے صحابہ کے جو فضائل لکھے ہیں، جو محبتیں لکھی ہیں، جو پیار لکھا ہے، ایک شیعہ ذاکر اپنی مجلس کے اندر، اپنے ممبر پہ اپنی کتابوں کی عبارتیں، اپنی کتابوں میں محبتیں، اپنی کتابوں میں صحابہ کے فضائل پڑھ کے سنانا شروع کر دے، کعبہ رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں شیعہ سنی کا اختلاف ختم ہو جائے گا، یہ آپس میں مل جائیں گے، دوست اور بھائی بن جائیں گے، یہ دوریاں مٹ جائیں گی۔ بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ لوگوں کو لڑانے کے لیے، امت کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کے لیے۔ جس طرح آج امت کو لڑانے والے اپنی لڑائی میں کامیاب نظر آتے ہیں، ایسے اس وقت بھی لڑانے والے کامیاب ہو گئے تھے، اس وقت بھی لڑانے والوں نے لڑایا تھا، اس وقت بھی اختلاف پیدا کرنے والوں نے اختلاف پیدا کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، جناب جعفر صادق جو اہل تشیع کے چھٹے امام ہیں،
وہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے ان سے کہہ دیا جناب صدیق کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ امام جعفر صادق، جن کو صادق صرف اسی لیے کہا جاتا تھا، ان کے باپ کا نام صادق نہیں تھا، باپ کا نام محمد باقر تھا، لیکن جعفر صادق کیوں کہا جاتا تھا؟ ہمیشہ سچ بولتے تھے، زندگی میں کبھی جھوٹ بولنا ان سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان سے اظہار کرتے۔ کسی نے سوال کیا جناب صدیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں والدانی ابو بکر مرتینی، جناب صدیق میرے دوہرے باپ ہیں، جناب صدیق میرے دوہرے باپ ہیں۔ کسی نے کہا بات سمجھ نہیں آئی، کہا سنیے، جناب صدیق کا بیٹا قاسم، قاسم کا بیٹا محمد، اور محمد بن قاسم کی بیٹی، اور اس کے بعد جناب صدیق کا بیٹا ابو بکر، جناب صدیق کا بیٹا عبد الرحمن کی بیٹی، ان جناب صدیق کے ایک پوتے، ایک پوتا ہے، ایک پوتی ہے، ان دونوں کا نکاح ہوا، ان دونوں سے ام فروا پیدا ہوئی، ام فروا کے ساتھ نکاح کیا محمد باقر نے، محمد باقر سے جعفر صادق پیدا ہوئے۔ کہا میں دونوں طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے جناب صدیق کا بیٹا ہوں، صدیق کی شمار ہوتا ہوں، اس لیے میری محبت جناب صدیق کے ساتھ ہے۔ کون ہے؟ شیعہ کا چھٹا امام کہہ رہا ہے میری محبت کس کے ساتھ ہے؟ جناب صدیق کے ساتھ ہے۔ ادھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت کا عالم دیکھیں۔ جناب جعفر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، دنیا سے چلے گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، اسماء بنت امیس نام ہے بیوی کا۔ جب بیوہ تھی، اس بیوہ کے ساتھ نکاح کیا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب دیکھیں، اگر دشمنی ہے، اگر عداوت ہے، کوئی اپنے خاندان کی بیٹی کا نکاح کسی دشمن سے نہیں کرتا۔ اور ظالموں، تم نے تو بیان کیا جناب صدیق نے ظلم کیا تھا، باغ فدق چھین لیا تھا، وراثت سے محروم کر دیا تھا، تم نے تو یہ بیان کیا سیدہ فاطمہ کو دھکے دیے گئے تھے، تم نے تو یہ بیان کیا کہ جناب صدیق کا دامن داغدار کر دیا تم نے، لیکن جناب صدیق کون سی ہستی ہیں؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بھابھی کے ولی بن کے، اللہ اکبر، جناب صدیق سے نکاح کر رہے ہیں۔ کس کا؟ اسماء بنت امیس کا۔ کبھی آپ نے اپنے دشمن کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا؟ اپنے خاندان کی کسی عورت کا نکاح کیا؟ کسی بد کردار کے ساتھ کیا؟ نعوذ باللہ کسی ظالم کے ساتھ کیا؟ نہیں کرتے۔ اور جناب علی جیسا بہادر انسان کیسے کر سکتا تھا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھابھی اسماء بنت امیس کا نکاح کس سے کیا؟ ابوبکر صدیق سے کیا۔ جب سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئیں، اسماء بنت امیس 6 مہینے تک سیدہ فاطمہ کی بیمار پرسی کرتی رہیں، ان کے گھر کے کام کاج کیا کرتی، ان کا حال چال پوچھا کرتی، ان کے گھر میں آ کے ان کی خدمت کیا کرتی۔ کیا جناب صدیق کو اگر سیدہ فاطمہ سے دشمنی تھی، میری سیدہ فاطمہ سے اگر جناب صدیق کو عداوت تھی، اپنی بیوی کو خدمت کے لیے کیوں بھیجا؟ ان سے محبت کے اظہار کے لیے کیوں بھیجا؟ ان کی بیمار پرسی کے لیے کیوں بھیجا؟ ان کے گھر میں آئیں، اور جب جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، یہ سیدہ اسماء بنت امیس جناب علی کی بھابھی، ان کے ساتھ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح کیا، اور ان کے ساتھ جناب صدیق کا بیٹا تھا زید بن ابو بکر، یہ بھی ساتھ آیا، جناب علی کا ربیب بن گیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا صدیق ہے، نام زید ہے، لیکن جناب علی کیا کہا کرتے تھے؟ ابنی ولد ابی بکر، اس بچے کو جنا تو ابو بکر نے ہے، لیکن بیٹا علی کا ہے۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ جنا کس نے؟ ابو بکر نے، بیٹا علی کا ہے۔ کیوں؟ محبت کی بنیاد پہ۔ میں اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں باپ کی طرح، یہ مجھے پیارا ہے بیٹے کی طرح۔ اور جب جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن کی شادی کی نا، اسی معیار کی عورت سے شادی جناب زید کی بھی کروائی تھی۔ جب آپ امیر المومنین بنے، جناب علی امیر المومنین بنے، جناب صدیق کے بیٹے زید کو مصر کا گورنر بنایا تھا۔ اگر دشمنی تھی، اگر عداوت تھی، اگر خلافت چھینی تھی، تو جناب علی کے پاس موقع تھا جناب صدیق کے بیٹے کو کبھی گورنر نہ بناتے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے جھوٹ کے پلندے اکٹھے کیے اور نبی کے صحابہ پہ ہم نے الزام لگا دیے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات کہہ دوں،
کعبہ کے رب کی قسم دلائل اتنے ہیں، اگر میں 10 جمعے اس پہ پڑھا دوں شاید دلائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ محبت کے دریا اتنے ہیں، اس سمندر کی موجیں اتنی گہری ہیں، ان موجوں کا کبھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جائیے شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ یہ چیلنج دے کے کہا کرتے تھے، میں 13 کتابوں کا حوالہ دے کے ثابت کرتا ہوں، اور کہا کرتے تھے اگر کوئی انسان میرے ایک حوالے کو غلط ثابت کر دے منبر پہ کھڑا ہونا چھوڑ دوں گا۔ اور بات کیا کہتے تھے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ یہ تینوں بیٹے جناب حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ آگے چلیے، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ یہ تینوں نوجوان اپنے چچا حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، ایک بیٹے کا نام طلحہ رکھا۔ یہ تینوں آپ کے نوجوان، تینوں صاحبزادے جناب حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ ایک شیعہ ذاکر ایسا ثابت کر دو مر جائے گا، اس کی ماں مر جائے گی، دنیا کے اندر اس کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن ان تینوں کے نام بیان نہیں کرے گا، اپنی مجلس کے اندر یہ بیان نہیں کرے گا کہ کربلا کے میدان میں ابو بکر بھی شہید ہوئے تھے، کربلا کے میدان میں عمر شہید ہوئے تھے، کربلا کے میدان میں علی عثمان شہید ہوئے تھے، کربلا کے میدان میں جناب حسین کے بھتیجے ابو بکر عمر عثمان شہید ہوئے تھے۔ اپنی ایک تقریر کے اندر یہ بیان نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے جس دن محبت کا یہ دریا میں نے بیان کر دیا دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، عداوتیں مٹ جائیں گی، دوریاں مٹ جائیں گی، محبتیں پیدا ہو جائیں گی، پیار مٹ جائے گا، دکانداریاں بند ہو جائیں گی، اور ہم عداوت کے دریا میں بہہ کے اپنی روزی روٹی کہاں سے چلائیں گے؟ یہی بات ہے کہ ان محبتوں کو چھپایا جاتا ہے، ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے، اور تاریخ کے جھوٹے پلندے میرے اور آپ کے دلوں میں ڈال کے صحابہ کے ساتھ، صحابہ کے خلاف ہماری زبانوں کو دراز کیا جاتا ہے، ہمارے دلوں میں صحابہ کی نفرت بٹھائی جاتی ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں رحماء بینہم، وہ تو آپس میں محبت کرنے والے تھے، اذلۃ المؤمنین، مومنوں سے پیار کرنے والے تھے، فالف بین قلوبہم، ان کے دلوں میں محبت اللہ نے ڈالی تھی، دنیا کے کسی دانشور نے نہیں ڈالی تھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔